حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، جو شخص ان کلمات کا ورد کرتا ہے وہ یہ سمجھے ان کلمات کا ورد کرنا کہ اللہ تعالی کے قلعے میں داخل ہو گیا، یہ کلمات میرا قلعہ ہے، جو اسے پڑھ کر میرے قلعے میں داخل ہو گیا اور گناہوں کے ساتھ داخل ہوا، وہ میرے ہر عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب نے بتایا، میں سردیوں کی سیر پر یمن گیا، میں ایک یہودی عالم کے پاس اترا، وہاں ایک اہل زبور نے مجھ سے پوچھا، تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا، قریش سے۔ اس عالم نے کہا، قریش کے کس قبیلہ سے؟ میں نے کہا، بنو ہاشم سے۔ کہنے لگا، اے عبد المطلب، اگر تم اجازت دو تو میں تمہارا جسم دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا، ہاں، لیکن قابل ستر حصہ نہ ہو۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں، اس نے میرا ایک نتنا دیکھا، پھر دوسرا کھول کر دیکھا اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارے ایک ہاتھ میں حکومت اور دوسرے ہاتھ میں نبوت ہے، مگر یہ خصوصیت ہم نے بنو زہرا کے لیے پڑھی ہے، یہ تمہارے اندر کیسے آ گئی؟ میں نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ کہنے لگا، تمہاری شاہ ہے۔ میں نے پوچھا، شاہ کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگا، بیوی۔ میں نے کہا، ابھی تک تو نہیں۔ کہنے لگا، اب تم واپس جا سکتے ہو اور جاتے ہی بنو زہرا میں شادی کر لینا۔ عبد المطلب واپس مکہ شریف آئے تو اور حالہ بنت وہیب بن عبد مناف بن زہرا سے نکاح کیا، جس سے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئے۔ پھر ان کے بیٹے عبداللہ بن عبد المطلب نے بھی بنو زہرا میں آمنہ بنت وہیب سے نکاح کیا، جس سے سید الانبیاء حبیب الکبریاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ وہب اور وہیب دونوں بھائی تھے، یعنی حضرت عبد المطلب کی بیوی اور عبداللہ کی بیوی باہم چچا زاد بہنیں تھیں۔ حضرت عبداللہ کے نکاح پر قریش کہنے لگے، اے عبداللہ، اپنے باپ پر غالب رہا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر نکلے تاکہ اس کا کہیں نکاح کر دیا جائے۔ آپ کا تبادلہ ایک یمنی شہر کی ایک یہودی کہنا عورت پر گزرا، جسے فاطمہ بنت مرتمیہ کہتے ہیں۔ اس نے رخ عبداللہ میں نور چمکتا ہوا دیکھا تو کہنے لگی، اے نوجوان، اگر تم ابھی مجھ سے مباشرت کرو گے تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، جو حرام کام ہو اس سے دور رہنے کے لیے موت بھی قبول کی جا سکتی ہے، رہا حلال کام تو وہ یہاں تمہارے پاس نہیں ہے کہ میں اس کی تم سے جستجو کروں، تو پھر میں تمہاری خواہش کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ پھر آپ کے والد ماجد آپ کے ساتھ آگے چلے گئے، انہوں نے آپ کا نکاح آمنہ بنت وہب سے کر دیا۔ آپ اپنی زوجہ کے پاس 3 دن رہے، پھر اسی فاطمہ مرتمیہ کے پاس سے گزرے تو وہ کہنے لگی، اے نوجوان، تم نے میرے بعد کیا کیا؟ فرمایا، میرے والد ماجد نے آمنہ بنت وہب سے میرا نکاح کر دیا اور میں وہاں 3 دن رہا۔ کہنے لگی، خدا کی قسم، میں بدکار عورت نہیں ہوں، لیکن میں نے تمہارے چہرے پر نور دیکھا تھا، میں نے چاہا کہ وہ نور مجھے مل جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے جہاں چاہا اسے رکھ دیا۔ پھر وہ کہنے لگی، قرآن پاک میں ترجمہ کچھ یوں ہے، میں نے ایک بجلی نور و روشنی چمکتی دیکھی جس نے سیاہ بادلوں کو بھی جگمگا دیا تھا۔ اس بجلی میں نور تھا جو اپنے ماحول کو ماہ کامل کی طرح روشن کر رہا تھا۔ میں نے اسے حاصل کرنا چاہا تاکہ اس پر فخر کرتی رہوں، مگر ہر پتھر رگڑنے والا آگ پیدا نہیں کر لیتا، مگر اس عورت حضرت آمنہ کی عظمت اللہ ہی کی عطا ہے، جس نے، اے عبداللہ، تمہارے دونوں کپڑے نبوت اور حکومت لے لیے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں، مجھے میری والدہ نے بتلایا کہ وہ نبی پاک صاحب الاولاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آمنہ کے پاس موجود تھیں جب ان پر ولادت کا وقت شروع ہوا۔ کہتی ہیں، میں دیکھ رہی تھی کہ ستارے جھکنے لگے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ یہ مجھ پر آ گریں گے۔ جب ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ سے وہ نور نکلا جس نے در و دیوار کو جگمگا دیا، مجھے ہر طرف نور ہی نور نظر آنے لگا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ میری والدہ شفا بنت عمر بن
عوف ہمیں بتلاتی تھیں کہ جب حضرت آمنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تولید کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھوں پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر گریہ کیا تو میں نے سنا کہنے والا کوئی کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کی برسات کرے۔ شفا کہتی ہیں اس وقت مجھ پر مشرق سے مغرب تک سارا جہان روشن ہو گیا اور میں نے شام کے بعض محلات دیکھ لیے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس پہنایا اور بستر پر لٹا دیا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد مجھ پر تاریکی اور رعب و خوف طاری ہو گیا۔ پھر میری دائیں طرف روشنی ہوئی، میں نے سنا کوئی پوچھ رہا تھا تم انہیں کہاں لے گئے تھے؟ جواب دینے والے نے کہا مغرب میں لے گیا تھا۔ فرماتی ہیں پھر مجھ پر بائیں طرف سے تاریکی اور رعب طاری ہوا، پھر روشنی ہوئی اور میں نے کسی کی آواز سنی، تم انہیں کہاں لے گئے تھے؟ کہا مشرق میں لے گیا تھا۔ اب ان کا ذکر وہاں سے بھی کبھی ختم نہ ہوگا۔ فرماتی ہیں یہ واقعہ میرے دل میں ہمیشہ تازہ رہا تا آنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا تو میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھی۔ حضرت داؤد بن ابی ہند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی رحم مادر میں تھے کہ آپ کے والد فوت ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تولد ہوا تو ایک زبردست نور چمکا۔ پیدا ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھوں سے زمین کو تھام کر بیٹھ گئے اور آنکھیں آسمان کی طرف گاڑ دیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد ابو طالب سے سنا، وہ بتاتے تھے کہ جب حضرت آمنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضع فرمایا تو عبد المطلب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا، ماتھے پر بوسہ دیا اور ابو طالب کے حوالے کرتے ہوئے کہا یہ تمہارے پاس میری امانت ہے، میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی۔ پھر حضرت عبد المطلب نے اونٹ اور بکریاں ذبح کروائیں، تمام اہل خانہ کی 3 دن تک دعوت کی، پھر مکہ مکرمہ کی طرف آنے والے ہر راستہ پر اونٹ ذبح کروا کے رکھ دیے جن سے تمام انسانوں، جانوروں اور پرندوں کو گوشت لینے کی اجازت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو کسرا کے محل کے مینارے گر گئے اور آتش کدہ ایران سرد ہو گیا۔ ہانی مخزومی جس کی عمر 150 سال تھی، ان کے بیٹے مخزوم بن ہانی نے روایت کیا ہے کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو کسرا کا محل دہل اٹھا اور اس کے 14 برج مینارے گر گئے۔ آتش کدہ ایران سرد ہو گیا جو 1000 سال سے مسلسل دہک رہا تھا۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا اور مجوسی عالم مبزان نے خواب میں دیکھا کہ طاقتور اونٹ عربی گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے لائے اور دریائے دجلہ عبور کرتے ہوئے انہیں علاقہ فارس ایران میں پھیلا دیا۔ صبح ہونے پر کسرا شاہ ایران بڑا پریشان تھا، مگر اس نے صبر کیا اور خیال کیا کہ اس بارے میں اپنے وزراء و مشیرین سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اس نے تاج پہنا اور اپنے تخت پر بیٹھتے ہی موبزان کو بلایا اور کہا موبزان آج رات میرے محل کے 14 برج گر گئے ہیں اور 1000 سال سے مسلسل دہکنے والا آتش کدہ فارش بجھ گیا ہے۔ موبزان کہنے لگا اے بادشاہ، میں نے آج خواب دیکھا کہ کچھ طاقتور اونٹ عربی گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے لائے اور دجلہ عبور کروا کر انہیں ہمارے فارس میں پھیلا دیا۔ شاہ ایران نے کہا اب بتلاؤ موبزان کیا کیا جائے؟ وہ علم میں ان سب کا امام تھا۔ کہنے لگا عرب میں کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ کسرا نے اسی وقت یہ نامہ لکھوایا۔ نعمان نے فوراً عبدل بن حبان بن نفیلہ کو بھیج دیا۔ شاہ ایران نے پوچھا اے عبد المسیح، کیا تمہارے بس میں سوالات کا جواب ہے؟ اس نے کہا اگر مجھے علم ہوا تو فوراً جواب دوں گا، ورنہ کسی علم والے کا راستہ بتلاؤں گا جو جواب دے سکے۔ بادشاہ نے اسے سارا ماجرا سنایا۔ اس نے کہا اس کا علم تو میرے ماموں کے پاس ہے جو شام کے کسی پہاڑ میں رہتا ہے جسے عبد المسیح کہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اس کے پاس جاؤ اور جو کچھ وہ بتلائے فوراً واپس آ کر مجھے اس سے آگاہ کرو۔ عبد المسیح روانہ ہو کر سلح کے پاس پہنچا۔ جبکہ وہ موت کے سانس لے رہا تھا اس نے سلام کیا اور بادشاہ کی طرف سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سلح نے کوئی جواب نہ دیا۔ عبد المسیح کہنے لگا یمن کا سردار بہرا ہے یا سن رہا ہے یا اس پر موت کا فرشتہ غالب آ گیا ہے؟ اے مشکل حل کرنے والے، یعنی میرے سوال کا جواب دیں۔ سلو نے یہ سن کر سر اٹھایا اور کہنے لگا عبد المسیح آیا ہے جبکہ وہ مرنے والا ہے، تجھے شاہ ایران نے اس لیے بھیجا
بھیجا ہے کہ اس کا ایوان لرز اٹھا، آتش کدا سرد ہو گیا، اور مبزان نے خواب میں دیکھا کہ کچھ طاقتور اونٹ عربی گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے لائے اور دجلہ عبور کروا کر بلاد فارس میں انہیں پھیلا دیا۔ اے عبد المسیح، جب تک تلاوت قرآن ہونے لگے، دریائے سوا خشک ہو جائے، صاحب عصا صاحب شریعت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہو جائیں اور وادی سماتا بہ پڑے، تو پھر اتنے ہی مرد اور عورتیں تخت حکومت سنبھالیں گی جتنے ساسانی بادشاہ کے برج گرے ہیں، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یہ کہہ کر سطیح مر گیا، اور عبد المسیح نے اس کے پاس کھڑے ہو کر چند اشعار کہے اور واپس آ کر کسرا کو سارا ماجرا سنایا۔ کسرا نے کہا، ہم میں سے 14 بادشاہوں کے گزرنے تک کچھ کا کچھ ہو چکا ہوگا، اس لیے فکر والی کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں پھر صرف 4 برس میں اس کے 10 بادشاہ گزر گئے اور باقی بھی یوں ہی جلد ختم ہو گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسرا پر آپ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کون سی دلیل ظاہر فرمائی؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے اس کے گھر کی دیوار میں ایک سوراخ سے اندر ہاتھ ڈالا، جس سے سارا گھر نور سے بھر گیا۔ کسرا یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ اس فرشتے نے کہا، خوف نہ کرو کسرا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے اور اس پر کتاب اتاری ہے، تم اس کی پیروی کرو، دنیا و آخرت میں سلامتی پاؤ گے۔ کہنے لگا، دیکھوں گا۔ ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو سعد بن بکر میں دودھ پی رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کے ہاں زیر پرورش تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی عورت سے کہا، اس بچے کا خیال رکھنا اور اس کے بارے میں کسی کہن وغیرہ سے سوال کرنا، کیونکہ جب یہ تولد ہوا تو میں نے دیکھا گویا مجھ سے نور نکلا جس سے ساری زمین روشن ہو گئی، اور میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیہ حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر کہیں جا رہی تھی، جہاں عرب کی ایک منڈی ذوالمجاز میں پہنچی تو وہاں ایک کہن دیکھا جس سے لوگ سوالات کر رہے تھے۔ انہوں نے خیال کیا کہ حضرت آمنہ کے حسب حکم اس سے سوال کرنا چاہیے۔ حضرت حلیمہ اس کے پاس آئیں۔ جب کہن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بازو پکڑ لیے اور بولا، ایک قوم اس بچے کو قتل کر دو، ایک قوم اسے مار دو۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں اس کہن پر جھپٹ پڑی اور آپ کے بازو پکڑ لیے اور مدد کے لیے پکارا۔ اتنے میں کچھ لوگ آ گئے جو ہمارے ساتھ آئے تھے، اور ہم نے کوشش کر کے اس سے آپ کو چھڑوا لیا اور لے کر وہاں سے چل دیے۔ ام سلمہ اور عامر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اپنا مکان تعمیر کر رہے تھے۔ آپ ادھر سے واپس آئے، چہرے پر گرد و غبار تھا۔ یمنی قبیلہ بنو ہاشم کی ایک عورت کے پاس سے گزرے۔ اس عورت نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور دیکھا تو جنسی خواہش کی تکمیل کی دعوت دی اور کہا، اگر آپ میری خواہش پوری کر دیں تو آپ کو 100 اونٹ دوں گی۔ حضرت عبداللہ نے کہا، میں نے ابھی غسل کرنا ہے، پھر تیری بات سنوں گا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ اپنی زوجہ آمنہ بنت وہب کے پاس گئے اور ان سے مباشرت فرمائی، اور یوں حضرت آمنہ کے دامان امانت میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ و مبارک جوہر ولادت جلوہ گر ہو گیا۔ بعد ازاں حضرت عبداللہ کا اس شیمی عورت پر گزر ہوا۔ آپ فرمانے لگے، ابھی تیری خواہش باقی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اے عبداللہ، اس لیے کہ جب آپ پہلی مرتبہ میرے پاس سے گزرے تھے اس وقت آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور نبوت چمک رہا تھا، جو اب آپ کے پاس نہیں۔ اب جو آپ واپس آئے ہیں تو وہ نور آمنہ بنت وہب نے آپ سے لے لیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرا قلعہ ہے، جو اسے پڑھ کر میرے قلعے میں گناہوں کے ساتھ بھی داخل ہو گیا وہ میرے ہر عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔